آج تک بھی؟ دیکھیں، فتح مکہ کی وجہ سے پورا عرب دائرہ اسلام کے اندر آ گیا، چونکہ 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو فتح مکہ سے ذرا پہلے اگر آپ دیکھ لیں تو بہت سارے قبائل کے لوگ اب تک کفر و شرک کے اوپر جو ہے وہ باقی تھے، چونکہ قریش کا جو مقام تھا، مرتبہ تھا پورے عرب کے اندر، وہ بہت زیادہ تھا۔ زمانے جاہلیت کے اندر بھی قریش کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ تھا، بڑا قبیلہ، بہت سارے بڑا قبیلہ تھا، اور مکہ مکرمہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کا ایک احترام بھی تھا، کفر و شرک کے باوجود جو ہے ان کے پڑھے لکھے لوگ بھی انہی میں تھے، شاعر وہ سارے اسی میں تھے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے دیگر قبائل کے لوگ ایسے تھے کہ جو قریش کی جانب دیکھ رہے تھے، جو اہل مکہ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم دائرہ اسلام میں نہیں جا سکتے۔ لیکن مکہ مکرمہ جب فتح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ انداز میں وہاں پر جانے کے بعد پھر یہ لوگ جب دائرہ اسلام میں آتے ہیں اور کلمہ جب پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد پورا عرب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا اور دائرہ اسلام کی طرف آتا ہے۔ تو فتح مکہ کے جو بعد کا جو سال ہے نا، 9 ہجری کو اسی لیے سیرت نگاروں نے، مورخین نے عام الوفود لکھا ہے۔ عام الوفود کا مطلب ہے کہ مختلف وفود کے آنے کا سال، مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، سرکردگان آتے تھے، وہ آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے مدینہ منورہ میں، اور خود ہی آ کر جو ہے باقاعدہ اسلام قبول کر کے واپس چلے جاتے تھے، جوک در جوک آتے تھے۔ 9 ہجری تو 9 ہجری میں بہت سارے مدینہ منورہ سے باہر کے جتنے قبائل کے لوگ تھے، جتنے علاقوں کے لوگ تھے، وہ سب دائرہ اسلام میں آئے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ فتح مکہ کی کامیابی کا اثر۔ اور مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو ظاہر ہے اس کے بعد آگے چل کر جو ہے طائف کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، پھر ٹھیک ہے قبیلہ بنو حوازن کے اوپر مسلمانوں کو باقاعدہ کامیابی مل گئی۔ تو پورا جزیرۃ العرب جو حضور اکرم کی حیات طیبہ کے اندر دائرہ اسلام میں آیا نا، آخری 2-3 سالوں کے دوران زیادہ تر علاقے جو دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ تو فتح مکہ کا اثر اس زمانے میں یہ۔ آج کے دور کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جب فاتحانہ انداز میں گئے، جیسے آپ بھی پہلے سوال میں یہی پوچھ رہے تھے نا کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، بدلہ اگر آپ لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، اور ان لوگوں کے جرائم بہت سنگین تھے۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، جنگ بدر کے اندر، جنگ احد کے اندر، خندق کے اندر، یہ جتنے جرائم تھے سب ان کے کارنامے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر گئے ہیں، آپ نے یہ اعلان فرمایا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے اعلان فرمایا تھا نا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور آپ کی آزادی کے اعلان کے بعد پھر کیا ہے، آپ نے ان کے لیے عام معافی کا جب اعلان فرمایا تو اس کے بعد یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ یہاں پر اگر آپ چاہتے تو آپ ان کے لیے شرط رکھ سکتے تھے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو، اگر تم کلمہ پڑھ لو تو تمہیں آزاد کیا جائے، لیکن اس طرح کی کوئی شرط نہیں رکھی، بغیر کسی قید و شرط کے آپ نے ان کی آزادی کا اعلان فرمایا، ان کی معافی کا اعلان فرمایا، اور اس عام معافی کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ